علماء کرام نے، اہل تاریخ نے، سیر نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، اور اس طرح اہل شعراء نے بھی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل سیرت والوں نے، سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ سیرت النبی پر، سیرت الرسول پر جتنی بھی کتابیں لکھی ہے، خواہ اردو کے ہے، عربی کے ہے، فارسی، مکرانی زبان، ترکی زبان، انگریزی زبان اور ہندو زبان میں بہت سے کتابیں ہیں۔ اور ہر ایک نے انتہا کر دی ہے، اگرچہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ سیرت حلبیہ نے لکھا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر رحیق المختوم نے لکھا ہے اور نقل کیا ہے اہل سیر سے کہ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ہوا دنیا میں، تو اس سے پہلے کچھ واقعات رونما ہو گئے۔ ایران کے علاقے کسرا میں کسرا نے بھی خواب دیکھا اور اس کے معبدان نے بھی خواب دیکھا کہ وہ سرخ ستارہ قریب آیا، اور پہلے کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ وہ سرخ ستارہ جب آئے گا تو وہ آخر زمان پیغمبر سردار کائنات میں دنیا کے اندر اس کا رونما ہونا قریب ہو۔ معبدان کسرا کو کہتا ہے چلو ڈھونڈ لگاؤ۔ مدینے میں آئے تو وہاں جب ایک دوسرے سے وہ پوچھنے لگے تو ان کو تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ پھر مکہ میں آیا تو مکہ میں پتہ چلا کہ وہ بچہ مکہ کے اندر پیدا ہونے والا جو سردار انبیاء بن کر کے آئے، اور جس کی آمد کے لیے دنیا بے چین ہے، مضطرب ہے، جن کی آمد کے لیے کعبہ بھی ترستا ہے، نام یعقوب بھی ترستا ہے اس کے لیے، داؤد علیہ السلام کا نام اس کے لیے اتراتا ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ اور دیکھا گیا کہ 14 کنگر جو ہے وہ کسرا کے گر گئے، 14 کنگر قلعے گر گئے 14، اور یہ 10 تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح ہو گئے قلعے، اور 4 جو ہے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہو گئے۔ وہاں ایک دریا تھا وہ بھی خشک ہو گیا، اور ایک بہت بڑا عبادت خانہ تھا جس میں آگ کی پرستش ہو رہی تھی، 1000 سال تھے، وہ آگ بھی بجھ گئی۔